اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ اوروں پہ محنت کو گھٹائیں نہیں اور بڑھائیں۔ ابھی محنت بہت کمزور ہے، ابھی ہمارے 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، ابھی ہماری 90% عورتیں پردہ نہیں اوڑھتی، ابھی ہمارے 90% نوجوان بے حیائی میں مبتلا ہیں، بلکہ 90 کیا 98% مبتلا ہیں۔ مدرسے کے طلباء بھی مبتلا ہیں، تبلیغ والے بھی مبتلا ہیں۔ جب ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اور رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور تنہائی ہوتی ہے، انٹرنیٹ کا پیکیج ہوتا ہے، تو پھر انہیں یاد نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ابھی تو بہت محنت باقی ہے، لیکن اوروں پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذات سے غافل نہ ہوں، اپنے اندر سے چن چن کے کیڑے نکالیں اور ان کا علاج کریں، ان برائیوں کو نکالیں۔ تکبر حرام ہے، تواضع فرض ہے، سخاوت فرض ہے، بخل حرام ہے، حسد حرام ہے، ہمدردی فرض ہے۔ ہر ایک کے لیے دل کو صاف رکھنا فرض ہے، اور اوروں کا دل میں کینہ پالنا یہ حرام ہے۔ مسلمان کو عزت دینا فرض ہے، مسلمان کی بے اکرامی، بے عزتی اور دل آزاری کرنا یہ حرام ہے، اور اتنا بڑا حرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کا جو سب سے نچلا درجہ ہے نا، سود کے بھی درجات ہیں، سود کا جو سب سے نچلا درجہ ہے، سود کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے، ماں کے ساتھ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، اور سب سے بڑا سود کا سب سے گندا ترین درجہ وہ مسلمان کی بے عزتی ہے، مسلمان کی بے عزتی ہے۔ مسلمان کی بے عزتی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اوروں پہ باتیں کر جاتے ہیں اور اس کا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اور بیوی کی بے عزتی کرنا، اس کو تو ثواب سمجھتے ہیں، یہ بلوچ تو اس کو ثواب سمجھتے ہیں، بیوی کی بے عزتی کرنے کو، بیوی کو دبا کے رکھنا، بیوی کو پاؤں کے نیچے رکھنا اور بیوی کو پامال کرنا، اس کو وہ نیکی کا کام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی نے ساری زندگی بیوی کی عزت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ بیوی کی عزت کی ہے۔ بیوی کی عزت کرنی ہوتی ہے، بیوی کی بے عزتی نہیں کرنی ہوتی۔ میرا بہت واسطہ رہا ہے نا بلوچوں سے، ہمارے پاس پڑھتے رہے ہیں، ان کے پھر والد آتے رہے ہمارے پاس، تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھئی آپ اپنی بیوی کو 15 دن لگوائیں نا۔ کہنے لگے کہتی تو وہ بھی ہے لیکن ہم نہیں لے کے جائے گا۔ بھئی کیوں؟ کہ بیوی بچے کی طرح سے ہے، اس کو شہ دیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، اس لیے بیوی کو پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، اور بچہ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہو۔ یہ نہیں فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو مستقل دن کو روزہ رکھے، ساری رات سوئے نہیں بلکہ تہجد پڑھتا رہے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور بیویوں کو چاہیے کہ خاوندوں کی فرما برداری کریں۔ آپ سوچیں گے عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تو عورتوں کو شے دے رہا ہے، تو گھر جائیں گے تو خیر نہیں ہوگی۔ پھر اب تو بیویوں کو چاہیے کہ مردوں کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی انسان کے سامنے سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ کر، لیکن سجدے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا سجدہ نہ کرے، باقی اطاعت کرے۔ بیوی خاوند کا خیال کرے، خاوند بیوی کا خیال کرے۔ جو باپ، جو خاوند اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیویوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ان کے باغی ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو۔
جو خاوند اپنی بیویوں کی بچوں کے سامنے بےعزتیاں کرتے ہیں، ان کے بچے بڑے ہو کے باغی بن جاتے ہیں، اپنے باپ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم اور آپ اپنی ذات پر بھی توجہ دیں، اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں، اور ساری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کی محنت کوشش کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا آپ نے تہجد کے وقت میں سجدے میں مانگی ہے۔ بھائی آپ جب یہاں سے جاتے ہیں نا بیت اللہ شریف، جب بیت اللہ سے چمٹنے کا موقع ملتا ہے تو جو منہ میں آیا وہ دعا مانگتے ہیں، سوچ سمجھ کے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ موقع روز روز تو ملے گا نہیں، سوچ سمجھ کے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ بار بار موقع دیتا ہے وہ دعائیں لکھ کے جاتے ہیں کہ یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پرچہ نکالتے ہیں، ساری دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے کہ یہ موقع روز روز تو ملتا نہیں۔ ہمارے نبی نے سب سے زیادہ قبولیت کا وقت تہجد کا منتخب فرمایا، پھر سب سے زیادہ قبولیت کی حیت سجدے کی منتخب فرمائی۔ اب اس دعا کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کی دعا تو ویسے ہی قبول ہے، لیکن جب سرکار کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے دعا کے الفاظ تہجد کے وقت میں ہوں، پھر سجدے میں ہوں، تو قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور اس موقع پہ جو آپ نے دعا کی ہے وہ پتہ کیا مانگی ہے؟ رب آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اور ایک روایت میں اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے میرے رب، میرے نفس کو تقوی دے، اس کا تزکیہ کر، وزکها، اس کا تزکیہ کر، اس کو پاک کر، تو سب سے اچھا پاک کرنے والا ہے، تو ہی تو میرا آقا ہے، تیرے سوا اور کس سے کہوں؟ تجھ کو نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ یہ ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں تہجد میں اور سجدے میں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ تو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں گے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، پھر ہماری محنت میں اللہ برکت دے گا، ہماری محنت میں اللہ اثر ڈالے گا، ہمارے علم میں اللہ نور پیدا کرے گا، ہمارے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دے گا۔ آخری بات، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت زور سے میں بول رہا ہوں۔ آخری بات یہ کہ بھائی محبت کا ماحول قائم کریں، کسی کو اپنا غیر نہ سمجھیں، ہر مسلمان سے محبت کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ بروہی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، ایسے نہ کہیں۔ امتی کس کا ہے بتائیے؟ سب بتائیے، امتی کس کا ہے؟ امتی کس کا ہے؟ اس نسبت کی لاج رکھیں، اس نسبت کی لاج رکھیں۔ ہم لوگ تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، پیری مریدی کا سسٹم بھی ہے، تبلیغ والے اس کو کہتے ہیں پیری مریدی۔ تو جو ہمارے شیخ ہیں نا، اگر ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ میرے شیخ سے بیعت ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، چاہے کالا ہو، ان پڑھ ہو، جیسا کیسا ہو، اس کے ہاتھ بھی میلے ہوں، پانچے بھی اس کے کالے ہو رہے ہوں، لیکن وہ بتاتا ہے نا کہ میں آپ کے حضرت جی سے بیعت ہوں، اس کو دیکھ کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ لاہور میں تھے، بیان تھا، تو بہت تھکا ہوا تھا میں، تو میں نے بیان کے بعد مجمع سے کہا، میں نے کہا میں آپ سے مل نہیں سکتا، مجھے اجازت دے دیں۔ تو ایک آدمی کے سہارے سے میں کمرے میں گھسا اور دروازہ بند کروا دیا تاکہ تھوڑا سا میں لیٹ جاؤں۔ تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ساتھی سے پوچھا کون ہے؟ کہا ایک نوجوان ہے اور بڑی اہم بات لے کے آیا ہے، کہتا ہے مجھے ضرور ملواؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، لے آؤ وہی۔ کہنے لگے آپ کے جو شیخ تھے نا مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی، میں ان سے بیعت تھا اور میں ان کو نعتیں سناتا تھا اور وہ میری نعتیں سن کے روتے تھے۔ یقین جانیے اس سے مل کے تھکاوٹ ہی اتر گئی۔ میں نے کہا پھر ہمیں بھی سناؤ بھائی۔ جب اس نے نعت پڑھنا شروع کی تو حضرت کے زمانے کی یادیں تازہ ہو گئی۔
اپنے شیخ کی نسبت سے، اچھا لڑکے کی داڑھی واڑی بھی نہیں تھی، سر بھی ننگا تھا، داڑھی بھی نہیں تھی، کاٹتا تھا، لیکن اچھا لگ رہا تھا، میرے شیخ کا مرید ہے۔ کبھی بلوچ مہاجر کو اور بلوچ پٹھان کو اور بلوچ پنجابی کو اور پنجابی پٹھان کو اور سندھی مہاجر کو کبھی اس نظر سے دیکھے کہ یہ میرے حضور کا امتی ہے، یقین جانیے فاسق فاجر کو دیکھ کے بھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حضور کا امتی، حضور کی نشانی ہے۔ ہر ایک سے محبت کریں، ہر ایک کو قریب کریں۔ امت بہت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کفار ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں۔ آج اسرائیل بم برساتے ہوئے، میزائل گراتے ہوئے ہچکچا نہیں رہا، اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں بولنا، اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں بولنا، یہ سارے گنگے ہو گئے۔ ہم نے ایسے تالے چڑھائے ان کی زبانوں پہ کہ یہ نہیں بولیں گے، سارا غزہ قبرستان بھی بن جائے، انہوں نے نہیں بولنا، انہوں نے تماشا دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ یہ ان کی لاشوں کو اپنی لاشیں نہیں سمجھتے، یہ ان کو غیر سمجھتے ہیں۔ یہ ایسی پکی ہمیں کفار نے کھلا دی ہے کہ بس اب دنیا میں جہاں کہیں جو بھی ہو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہمیں ٹینشن اس وقت ہوتی ہے جب ہم پہ آتی ہے۔ اس لیے بھائیو ہر مسلمان سے محبت کریں۔ جب افغانستان میں حملہ کیا نا امریکہ نے، تو اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور سردی کا شدید سردی کا زمانہ تھا۔ تو حاج صاحب نے اس وقت مدرسے کے علماء کو جگوایا اور فرمایا جاگو، کفر نے امت پہ حملہ کر دیا ہے، رو کے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ ان کے حملے کو فیل کرے، ان کو نیست و نابود کرے۔ 12 بجے رات کو، سردی کے 12 سمجھتے ہیں کیا ہیں، اور وہ بھی رائے میں۔ سارے مدرسے کو اٹھایا، سارے طلباء کو اٹھایا، سارے علماء کو جگایا اور کہا مانگو اللہ سے، رو اللہ کے سامنے کہ یا اللہ کفر تیرے محبوب کی امت پہ حملہ آور ہو گیا ہے۔ ہمارے حاج صاحب تو ایسے تھے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بے قراری میں کبھی کبھی یہ پڑھا کرتے تھے، بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، پتہ نہیں جنون میں کیا کیا بک جاتا ہوں، تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اس کی سمجھ دے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ حاج صاحب حج پہ جا رہے تھے تو ایک محبت والے نے، جس سے حاج صاحب بہت پیار کرتے تھے، اس نے کہا آپ حج پہ جا رہے ہیں، دعا میں یاد کیجیے گا۔ فرمایا میرے منع مجھے وہاں کوئی بھی یاد نہیں رہتا، میرے منع مجھے وہاں کوئی بھی یاد نہیں رہتا، میرے منع مجھے وہاں کوئی یاد نہیں رہتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے لیے دعا کروں گا، مجھے یاد ہی نہیں رہتا کوئی۔ مدینہ منورہ میں تھے ہم، تو حاجی صاحب کو یہ عاجز دبا رہا تھا، تو فرمانے لگے تمہارے موبائل میں نعت ہے، تمہارے موبائل میں نعت ہے، نعت۔ یہ بات ہے سن 2010 کی۔ کب کی بات ہے یہ؟ 2010 کی۔ تمہارے موبائل میں نعت ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو میں نے نعت کھول لی، تو موبائل لے کے، میرے پاس بڑا موبائل تھا نوکیا والا، نیا نیا آیا تھا اس وقت، تو اپنے سینے پہ رکھا اور نعتیں سنتے رہے۔ اتنے میں ایک پرانے خادم آئے، انہوں نے موبائل اٹھانا چاہا کہ یار حاجی صاحب کو سونا ہے، تو حاجی صاحب نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کے یوں اچھل دیا اور فرمایا چھوڑو
اپنا کام کرو. نعتیں سنتے رہے, نعتیں سنتے سنتے سو گئے. اور میں دوبارہ 2 بجے کے قریب ان کی آنکھ کھلی. 2 بجے کے قریب آنکھ نہیں کھلی, خراٹے لے رہے تھے. 2 بجے کے قریب 2 بجے کے قریب نیند میں کہہ رہے ہیں مدینے کے بچے کو ان اعمال پہ لگا دو. مدینے کے بچے کو, یہ بات ہی مدینے کی ہے. مدینے کے بچے کو ان اعمال پہ لگا دو. ہر گھر میں اعمال چالو کرو. ہم امت ہیں, ہر مسلمان ہمارا ہے. اگر دنیا کے کسی بھی مسلمان پہ آنچ آتی ہے, ہم اسے اپنا زخم سمجھیں گے, ہم اسے اپنا درد سمجھیں گے, ہم اسے اپنا نقصان سمجھیں گے. اس کی بھی آپ سارے بھائی نیت کریں, اور اپنے بیوی بچوں کا, مردوں کا, عورتوں کا, سب کا یہ ذہن بنائیں کہ ہم بلوچی نہیں ہیں, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں, امتی. ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں. ہم گئے یمن. تو یمن میں مرکز والوں نے مجھے کہا کہ یہاں ایک پاکستانی بڑے میاں جماعت میں چل رہے تھے, وہ فوت ہو گئے, تو ان کی ہم نے یہاں قبرستان میں قبر بنائی ہے, تو آپ ان کی قبر پہ جائیں گے. میں نے کہا بہت اچھا, اتنا دور دراز نہ کوئی رشتہ دار آتا ہوگا نہ کوئی آتا ہوگا, چلو ہم فاتحہ پڑھ لیں گے, خوش ہو جائے گا. ہم چلے گئے ان کی قبر پہ. تو اس کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا تھا اس پہ نام نہیں لکھا ہوا تھا, علاقہ نہیں لکھا ہوا تھا, صرف لکھا ہوا تھا امتی پڑھو. میں نے کہا یہ اس کا نام علاقہ کا, بس اس کی پہچان یہی ہے, یہ اس کی وصیت تھی کہ میری کوئی پہچان نہیں, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اگر ہم امتی بن کر مرے تو قیامت کے دن امتی بنا کے اٹھائے جائیں گے, اور جو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے اٹھایا جائے گا نا, اس کے مزے ہوں گے. اللہ حضور کے امتی کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. محبوب کا تو کتا بھی پیارا لگتا ہے, تو امتی کو اللہ دوزخ میں کیسے ڈال دے گا؟ جو امتی بن کر مرا, امتی بن کر اٹھا. اس لیے ہم اپنے بچوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, ہر مسلمان کے اندر یہ احساس پیدا کریں, مسلم ہے, امتی ہے, بلوچ نہیں ہیں ہم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.